حضرات گرامی و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہم لوگ آج کل اپنی ویڈیوز کے اندر قربانی سے ریلیٹڈ تحقیق، احکام و مسائل اور دیگر کئی اہم باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا قربانی سے ریلیٹڈ جو احکام و مسائل ہیں وہ صرف بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہم میں سے ادنا مسلمان بھی کم از کم اسلام کی جو اہم عبادات ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لے، اور پھر آگے اگر کسی کو سمجھانا پڑے تو اس کو بھی سمجھا سکتا ہو۔ اس وجہ سے ہماری ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اور ہماری ویڈیوز کے اندر جو تحقیق ہے اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے سنا کیجئے، تاکہ ہم سارے کے سارے ایک بہترین مسلمان بننے کے بعد دوسروں تک اسلام کا بہت اچھا اور اعلیٰ اور بہترین نمونہ پیش کر سکیں، اسلام کی ایک بہت اچھی امیج لوگوں کو دے سکیں۔ تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت اہم ہے اور اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے قربانی کی حقیقت۔ عمومی طور پر پوری دنیا کے اندر اسلام کی جو دیگر عبادات ہیں ان پر جو ایک تنقیدی نقطہ نظر سے گفتگو کی جاتی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اگر دیکھا جائے، ایک زیرک نظر سے دیکھا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ایک اہم عبادت جس کا نام قربانی ہے، اس پر جو تنقیدی نقطہ نظر ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور اسے ظالمانہ ایک حرکت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اسلام کے علم بردار یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام ایک پرامن دین ہے، لیکن یہ کیسا پرامن دین ہے کہ ایک بے زبان اور معصوم جانور کے زندہ ہونے کے باوجود اسے زبردستی لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلا دی جاتی ہے۔ یہ کیسا امن ہے؟ اور اس میں سب سے پیش جو ہمیں مذہب نظر آتا ہے وہ ہندو مذہب ہے۔ ہندو مذہب کیا چیز ہے؟ یہ اپنی ایک اس کی داستان ہے۔ یہاں پر ہم قربانی سے ریلیٹڈ جو اس کے جو تصورات ہیں وہ یہاں پر ہم بیان کریں گے۔ تو یہ پیش مذہب ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ میں آج اس کا جواب اپنے مذہب سے نہیں دوں گا، اسلام کے حوالے سے اس کو جواب پیش نہیں کروں گا، کیونکہ وہ لوگ یہ بات بڑے آسان طریقے سے اور آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ہمیں اس کے دلائل، اس کے ایویڈنس اپنی سٹیٹمنٹ پہ کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم قرآن کی اس ایک آیت کا کہ تعالوا الی کلمۃ واحدۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں جس کو آپ بھی تسلیم کرتے ہو اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے حاضرین کرام، ہم اس اعتراض کا جواب ایک ایسی چیز سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ آج کل پوری دنیا کے اندر رائج ہے اور پوری دنیا اسے تسلیم کر چکی ہے۔ آئیے ہم اس ایک اعلیٰ پلیٹ فارم پر چلتے ہیں اور اس سے اس بات کی تحقیق پوچھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان جو آج کل تحقیقات کر رہا ہے وہ ہر معاملے کو اپنی عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا، عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور اس کا نام وہ کیا رکھتا ہے؟ اگر تو دو چیزیں عقل کے ساتھ ساتھ پائی جائیں، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹس، مشاہدات اور تجربات، اگر یہ دو چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ایک چیز وجود میں آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائنس، اور عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جی سائنس نے یہ بات کہہ دی، گویا کہ مشاہدہ بھی غور سے بھی دیکھا گیا ہے اور کئی بار اس کو دہرایا گیا ہے، تو سائنس کو وہ مانتی ہے۔ آئیے
آج کل کی جدید جو جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ ساری سائنس کے مرہون منت ہے۔ آئیے اسی سائنس سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اس قربانی سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کیا حکم صادر کرتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہم شامل رکھیں گے کہ قربانی کا گوشت کھانا، ظاہری بات ہے قربانی جب کی جاتی ہے تو اس کا گوشت کھاتا مسلمان، آیا قربانی کرنا اور اس کا گوشت کھانا یہ جائز ہے اس کی نظر میں یا نہیں؟ تو سب سے پہلے ہم سائنس سے پوچھتے ہیں۔ سائنس سے جب ہم نے یہ سوال اس کے مد نظر رکھا کہ یہ قربانی سے ریلیٹڈ کیا جواب دے گا، تو سائنس ہمیں ایک اپنا تصور پیش کرتی ہے، ایک آئیڈیالوجی سائنس کی ہے جو میں آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ رکھنے لگا ہوں۔ وہ یہ آئیڈیالوجی ہے سائنس کی کہ ہیومن باڈی، انسانی جسم کے اندر 22 امینو ایسڈ پائے جاتے ہیں جو اس کے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، وگرنہ انسان کا جسم اس کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں لاگو ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ بہت جلد وہ خاتمے تک پہنچ جائے گا۔ اگر اس کو صحت مند برقرار رکھنا ہے تو وہ 22 امینو ایسڈ اس کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یہ وہ قوت ہے کہ جو پوری دنیا کا ہر مسلمان مانتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت ہے جو اس پوری دنیا کو چلا رہی ہے۔ اسلام اس بیرونی طاقت کا نام اللہ رکھتا ہے اور اللہ نے اپنا نام خود رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس باڈی کے اندر، انسان کے اس جسم کے اندر 22 امینو ایسڈ رکھے ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ جانتے تھے کہ انسان پر اگر میں نے مشقت ڈال دی کہ سارے خود ہی تلاش کرو تو یہ کہاں سے تلاش کرے گا؟ آٹومیٹکلی انسان کی باڈی، ہیومن باڈی آٹومیٹکلی 22 امینو ایسڈ میں سے 14 امینو ایسڈ آٹومیٹکلی پروڈیوس کر دیتی ہے۔ انسان کی باڈی خود اس کے لیے 14 امینو ایسڈ خود بخود انسان کے جسم کے اندر بن جاتے ہیں۔ تو باقی 8 امینو ایسڈ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ انسان کو ایکسٹرنلی جو پاورز ہیں، ایکسٹرنلی جو تھنگز ہیں، انسان کے جسم سے جو باہر چیزیں ہیں ان سے انسان کو اپنے جسم کے لیے پروڈیوس کرنا ہی ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو سائنس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ جو 8 کے 8 امینو ایسڈز ہیں وہ بیرونی جو چیزیں ہیں، بیرونی جو فوڈز ہیں، بیرونی جو ہماری جو ڈائٹس ہیں وہ کون سی ہونی چاہیے جس کے اندر یہ 8 کے 8 پائے جائیں؟ تو سائنس کہتی ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک گوشت اور دوسرا مچھلی۔ ان 2 کے اندر یہ 8 کے 8 پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے رکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو 1400 سال پہلے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا، سائنس آج اس بات کی تحقیق کرنے کے بعد اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہے کہ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام جس بات پر پوری دنیا کو لا رہا ہے، سائنس اس بات کا اعتراف کرتی ہے، اس بات کو مانتی ہے۔ دوسری جو عقلی دلیل ہے کہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرے گی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر مختلف قسم کے جاندار اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان جانداروں میں سے بعض جانداروں کے دانت وہ چپٹے ہیں اور بعض جانداروں کے دانت جو ہیں وہ نوکیلے ہیں، بعض جانداروں کے دانت چپٹے ہیں، بڑے بڑے ہیں، اور بعض کے نوکیلے ہیں۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ جن جانداروں کے دانت چپٹے ہیں وہ صرف اور صرف گھاس پھوس کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کھا سکتے، اور اسی سے ریلیٹڈ ان کا ڈائجسٹو سسٹم ہے کہ وہ خوراک کو ہضم صرف اور صرف گھاس اور پھوس کو ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو ہضم نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کھائیں گے تو وہ بیمار پڑ جائیں گے۔ اسی طرح جو نوکیلے دانت والے ہیں، سائنس ان کے بارے میں تحقیق کر کے یہ بات بتاتی ہے کہ وہ گوشت کھائیں گے، گھاس اور پھوس نہیں کھائیں گے، بلکہ وہ گوشت کھائیں گے، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بھی گوشت کو ہی ہضم کرے گا، ڈائجسٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ گھاس پھوس کھائیں گے تو وہ بیمار پڑ جائیں گے۔ تو جانداروں کو اللہ کا اس طرح پیدا کرنا کہ بعض کے دانتوں کو صرف چپٹے پیدا کرنا اور بعض کے دانتوں کو جو ہے وہ گوشت کھانے والے پیدا کرنا، اس کا مطلب ہے کہ گوشت اللہ نے ہی جائز رکھا ہے کھانا،
یہ عقل اس بات کی تسلیم. اگر کائنات میں گوشت کھانا ہی حرام ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی جاندار کے دانت یہ نوکیلے نہ بناتا بلکہ سب کے جو ہے وہ سب کو ویجیٹیرین ہی بنا دیتا. تیسری عقلی دلیل, مزے کی بات, ان جانداروں میں سے ایک جاندار انسان ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے دانت سے نواز دیا. چپٹے دانت بھی ہیں سامنے اور یہ دانت والے اس جگہ کے دانت نوکیلے بھی ہیں. سائنس اس بات کی تحقیق پر پہنچی کہ انسان یہ ویجیٹیرین بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ گوشت بھی کھا سکتا ہے, اور پھر اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو بھی پرکھا گیا تو وہاں پر بھی سائنس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ چونکہ یہ دونوں چیزیں کھانے والا ہے اس وجہ سے اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, ہضم کرنے کا نظام انہضام ہے, وہ دونوں چیزوں کو ہضم کر سکتا ہے, چاہے یہ کوئی سبزی کھائے چاہے یہ گوشت کھائے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا کسی بھی مذہب کے اندر جو بیرونی طاقت ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے, اس نے انسان کے کیا کیے ہیں, دونوں قسم کے دانت رکھنے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو سائنس بھی مان چکی ہے, جو عقل بھی تسلیم کر چکی ہے کہ دونوں چیزیں کھانا اس کے لیے جائز ہے. اگر جائز نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہ کرتا. اس لیے میں عقلی طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بات اس وجہ سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں اور سیٹسفائی ہو جائیں مینٹلی طور پر کہ کوئی بھی اگر ہمیں آ کر عقلی طور پر اس کے دلائل مانگتا ہے تو ہم اس کے دلائل دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں, تاکہ ہمیں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ صرف اونڈے منہ گر پڑتے ہیں, عقیدت ہے ان کے اندر کہ اللہ نے حکم دیا ہے اب جیسا تیسا بھی ہے ہم اس کو کر گزریں گے. مسلمان تحقیق کرتا ہے اور واقعی وہ ٹھیک کہتے ہیں, اگر اللہ کا معاملہ آئے گا ہم کوئی تحقیق اس کو نہ جانتے ہوئے بھی عمل کریں گے, لیکن اگر کوئی تحقیق ہم سے پوچھے گا تو ہم تحقیق بھی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.